السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ امت مسلمہ کو دفاعی صلاحیت کے حصول اور عسکری صلاحیت، فوجی صلاحیت اور جنگی صلاحیت اس کے حصول کا حکم عطا کیا گیا، اور جس قدر استطاعت ہو اس کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھانا، اپنی جنگی صلاحیت کو بڑھانا، یہ اللہ کے دین کا ہم سے تقاضا ہے۔ 28 مئی کو حکومت پاکستان نے 27 مئی کی شام کو اعلان کر دیا کہ 28 مئی کو چھٹی ہوگی۔ اول تو عجیب قسم کے یہ فیصلے ہیں، یہ الگ بحث ہے کہ ایک دن کی چھٹی، وہ بھی چند گھنٹوں پہلے اس کی اناؤنسمنٹ، معیشت کا کتنا بڑا نقصان ہوا، لوگوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا، وہ تو اپنی جگہ، مگر کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے سابقہ دور حکومت میں کیونکہ یہ ایٹمی دھماکوں کا معاملہ ہوا تو یہ ہم یوم تکبیر مناتے ہیں۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس مملت خداداد کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت عطا فرمائی اور چھپڑ پھاڑ کر دیے، جیسے اس پاکستان کا قائم ہونا ایک معجزہ تھا 1947 میں، تو اس مملکت خداداد کو ایٹمی صلاحیت کے مل جانا بھی ایک بڑا معجزہ ہے۔ البتہ ذہن میں رہے کہ یہ کوئی 1998 ہی کا معاملہ نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے ایٹمی صلاحیت کے حصول کی کوششیں شروع ہوئیں، اور صدر ضیاء الحق کے دور میں ذرا اس میں بات اور آگے بڑھی، یہاں تک کہ پھر یہ معاملہ پیش آیا ہے 28 مئی 1998 کو کہ پھر ہمیں ایٹمی دھماکے کر کے اعلان کرنا پڑا کہ ہمارے پاس بھی ہے، اور اس کی ایک وجہ تھی جو آگے اس آیت کے مطالعے کے ذیل میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اس کا بھی ذکر آگے ہم کریں گے۔ تو ایک تو تھوڑا سا اس آیت کریمہ کا ہم یاد دہانی کے طور پر مطالعہ کر لیں کہ یہ ایٹمی صلاحیت، کوئی جنگی صلاحیت، دفاعی صلاحیت، اس کا حصول یہ دینی تقاضا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس مملکت خداداد پاکستان کو اس صلاحیت پوری مسلم امہ میں سب سے زیادہ عطا کی ہے، تو اس مملکت خداداد کو یہ صرف اعزاز نہیں ملا بلکہ اس کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے، اور آج یہ ایٹمی صلاحیت پوری امت مسلمہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایٹمی پاکستان تو بن گئے مگر ہم اسلامی پاکستان نہ بن سکے، یہی وجہ ہے کہ اس ایٹمی صلاحیت کے باوجود ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہے، ہمارا ملک کرپشن کا شکار ہے، ہمارا ملک دیوالیہ پن کا شکار ہے، ہماری سیاست کا بیڑا غرق و ستیہ ناس ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا بیڑا غرق و ستیہ ناس ہے، ہمارا منافقانہ طرز عمل، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالم گلوچ، یہ احادیث میں 4 صفات بیان ہوئی منافقین کی، یہ ہمارا قومی کردار ہے۔ مزید برآں ہمارے عقیدے ضائع ہونے کے معاملات، ہمارے ایمان کے لٹ جانے کے معاملات، دجالی تہذیب کا ہم پر مسلط ہو جانا، غیروں کی غلامی، امریکہ کی غلامی در غلامی، کشمیر کے بارے میں اب ہم کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں،
اور اسرائیل کو کچھ دھمکی دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، مگر ہیں ہم ایٹمی پاکستان، یہ بھی ذرا غور کر لینے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ نقطہ ہے جس پر آج ہم کلام کریں گے، اور ہم کہتے ہیں جناب ہم نے یوم تکبیر بنایا، تکبیر کا مفہوم بھی ہمیں معلوم ہے کہ نہیں؟ تکبیر کے تقاضے بھی ہمیں معلوم ہے کہ نہیں؟ تکبیر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مشن کے تعلق سے ہمیں یاد ہے بھی کہ نہیں؟ اس پر بھی تھوڑا سا ہم کلام کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر وقت ہوا تو بہرحال اس ایٹمی پاکستان ہونے کے باوجود معیشت کا حال یہ کہ کشکول ہم توڑ دیں گے، کرپشن ہم ختم کر دیں گے، پاکستان کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دیں گے، خوبصورت نعرے ساری حکومتوں نے لگائیں، مگر میں اور آپ عوام ہم سب کو پتہ ہے کتنے بڑے ڈرامے باز ہیں جو ہمارے ساتھ ڈرامے کرتے ہیں۔ تو ایٹمی صلاحیت کے حامل ملک کی یہ حشر نشر کیوں ہے آخر، اور کیوں معیشت تباہ ہے؟ اس کے بھی جوابات قرآن حکیم مختلف پیرایوں میں دیتا ہے۔ تو اگر وقت ہوا تو سورۃ القصص کی چند آیات ہیں، ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، جہاں اللہ تعالیٰ نے معاش یا معیشت کے حوالے سے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ اور ایک بات یہ بھی کہ معاش کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم اور آپ بھی چلے جائیں گے، یہ معاش کا مسئلہ ہے لیکن عارضی ہے ضرور مگر عارضی ہے۔ اصل مسئلہ معاد کا ہے، معاد کہتے ہیں آخرت کو، اس پر کوئی توجہ لوگ نہیں کرتے اکثر و بیشتر۔ اس موضوع کو بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا، وہ سورہ قصص کی چند آیات ہیں، وقت ہوا تو اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اب آئیے پہلی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم جس قدر استطاعت تمہارے پاس ہے تیاری کرو قوت کے حصول کی، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے تاکہ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ مرعوب کر سکو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور وہ بھی کہ جو ان کے علاوہ ہیں، کچھ دشمن تمہیں نظر آ رہے ہیں، کچھ ابھی نظر نہیں آ رہے۔ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور تم جو کوئی بھی شے اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، یوفی الیکم، وہ تمہاری طرف لوٹایا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بے انصافی کا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ یہ سورہ انفال ہے، مدنی سورت ہے، اور سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ عطا فرمایا۔ غزوہ بدر پہلا باقاعدہ معرکہ ہے حق و باطل کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، گو کہ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات ایکسپیڈیشنز کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ 4 غزوات ہیں جن میں خود حضور شریک تھے علیہ السلام، اور 4 سرایا، سریہ کی جمع سرایا، یعنی وہ مہم جس میں حضور علیہ السلام کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجتے۔ تو غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات بھی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، لیکن پہلا باقاعدہ معرکہ حق و باطل کے درمیان میں بدر کا معرکہ پیش آیا، اور یہاں سے دور نبوی کا ایک نیا دور، یعنی نبی علیہ السلام کی جد و جہد کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جس کو قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے دور میں کم و بیش 80 سے زیادہ، بعض نے 83 کہا، 80 سے زیادہ غزوات اور سرایا پیش آئے ہیں۔ یہ سبق مسلمان تو بھول گئے، یہودیوں کو یاد ہے۔ جب یہ اسرائیل کو عربوں پر کچھ فتح ملی تو اسرائیلی وزیر اعظم نے بات کہی تھی کہ ہم نے یہ سبق تمہارے پیغمبر سے سیکھا ہے۔ تمہارے پیغمبر کا جب انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو بمشکل جو کے چند دانے گھر میں تھے، اور زرہ نبی علیہ السلام کی گروی رکھی ہوئی تھی ایز اے کولیٹرل، کوئی آپ نے قرض لیا ہوگا کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، زرہ کسی یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی، لیکن گھر میں 9 تلواریں موجود تھیں۔ رسول اللہ کے حجرے میں 9 تلواریں موجود تھیں جب رسول اللہ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور نے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہت ہلکا رکھا، بہت ہی سادہ رکھا، اتنا تھا کہ کبھی حضور نے زکوٰۃ ادا نہ کی کیونکہ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا، لیکن اسلحے کے معاملے میں حضور نے کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ بہترین تلوار، بہترین تیر، بہترین تیروں کی تیاری، صحابہ کو حضور نے اس کی تعلیم بھی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاف کیجیے گا۔ تو اس تناظر میں بہرحال یہ غزوہ بدر پر تبصرہ سورہ انفال میں،
اور کیونکہ نیا دور نبی علیہ السلام کی جد و جہد میں آیا قتال فی سبیل اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں ہدایات بھی دیں، اور اس کے ذیل میں یہ آیت بڑی اہم ہے جہاں دفاعی صلاحیت کا معاملہ، اسلحے کا معاملہ، عسکری قوت کا معاملہ، تیاری کا معاملہ، فوجی تیاری کا معاملہ، جو آپ عنوان دیں اس کی تیاری کی طرف توجہ دلائے گی۔ فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے مقابلے میں تم تیاری رکھو جس قدر تم سے ممکن ہو سکے قوت سے۔ ایک حدیث میں خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قوت تو پھینکنے میں ہے۔ یہ بڑا پیارا جملہ حضور کا، کبھی تیر پھینکے جاتے تھے، کبھی نیزے پھینکے جاتے تھے، آج مثل بھی ہوگا، بوم بھی ہوگا، کل کچھ اور ہو سکتا ہے۔ بڑا جامع جملہ رسول اللہ علیہ السلام کا۔ تو قوت کیا ہے؟ حضور فرمایا کہ قوت پھینکنے میں ہے۔ اب یہ تیر تھا یا نیزے تھے کبھی، آج وہ بلٹس ہو سکتے ہیں، وہ بامز ہو سکتے ہیں، وہ میزلز ہو سکتے ہیں، کل کچھ اور ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا جامع جملہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ تو جس قدر قوت میں سے تم حاصل کر سکتے ہو صلاحیت، تیاری کر سکتے ہو، ان کے مقابلے میں وہ تیاری کرو۔ اور خاص ذکر ہے وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے۔ حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ گھوڑی کی پیشانی کے ساتھ اللہ نے برکت قیامت تک کے لیے رکھ دی۔ اب بھی دشوار گزار علاقوں میں فوجی بھی جو ہے وہ گھوڑوں کو استعمال کرتے ہیں، اور مستقبل میں بھی واللہ عالم کیسے کیسے استعمال ہوں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو گھوڑوں کا خاص ذکر آیا۔ فرمایا کہ اس ساری تیاری کا حاصل کیا ہو؟ یہ تم نے دفاعی صلاحیت اختیار کرنی ہے، جنگی صلاحیت اختیار کرنی ہے، اور جو استطاعت بھر ہو۔ 14 صدیوں پہلے استطاعت کا معاملہ تیر اور نیزے اور تلواریں تھیں۔ آج استطاعت کا معاملہ اگر ایٹمی صلاحیت ہے، مثل ٹیکنالوجی ہے، کچھ اور ہے، وہ سارا کچھ اس میں داخل ہوگا۔ قیامت تک جو بھی استطاعت کی بات ہوگی اس کو تم بروئے کار لاؤ گے، استعمال کرو گے۔ کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے قوت کے ذریعے سے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے۔ مقصد کیا ہے؟ ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن کو بھی جو ہے وہ مرعوب رکھو اور اپنے دشمنوں کو بھی مرعوب رکھو۔ وآخرین من دونہم، اور ان کو بھی جو ان کے سوا ہیں۔ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ آج اگر تمہارے پاس ہوگی، کل کو تمہاری دشمنی کے لیے اٹھنے والا وہ بھی 10 مرتبہ سوچے گا کہ تمہارے خلاف کوئی اقدام کرے کہ نہ کرے۔ اب آئیے وہ بات جو 28 مئی 1998 کا معاملہ ہوا۔ ریکارڈ کی درستگی کی بات میں نے عرض کر دی پہلے آپ کے سامنے کہ اس مملکت خداداد کو جیسے اللہ نے قائم فرمایا، معجزانہ معاملہ۔ یہ جو ایٹمی صلاحیت ملی ہے یہ معجزانہ معاملہ۔ بڑے خاموش مجاہدین دنیا سے جا چکے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جن کی پیچھے محنتیں تھیں، نہ جانے کتنے لوگ تھے۔ بہرحال اخلاص سے محنت کرنے والے سب لوگوں پر اللہ رحمت نازل فرمائے۔ لیکن بھٹو صاحب کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا، صدر ضیاء الحق کے دور میں بات آگے بڑھی، تاں آ کے ضرورت پیش آئی کہ ہم اعلان بھی ہو۔ 14 مئی نوٹ کیجئے گا، 14 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا تھا، اور اس وقت واجپئی صدر تھا، وزیر اعظم تھا بھارت کا۔ تو واجپئی نے 15 مئی کو بیان دیا صبح کہ پاکستان کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ جب یہ کیا تو نزاکت آ گئی تھوڑی سی، تو 14 دن کی بات بنی۔ 14 دن کے بعد 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کر دیا، اور 29 مئی کی صبح واجپئی کا بیان یہ تھا، وی آر ریڈی فار دا ٹیبل ٹاکس، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بھائی یہ اللہ کا فضل ہے، ہم نے تو ستیہ نیاز کیا اس مملکت خداداد کا۔ ہم نے تعصب زبان کو اوپر لا کر بنگلہ دیش بھی بنوایا، اور ہم نے اس ملک کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، اور ہم اور تعصبات کو ہوا دے کر اس ملک کا ستیہ ناز کرنے بتولے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد فرمائی۔ وہ کہتا ہے پاکستان کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے 15 مئی 1998 کو، اور 2 ہفتے کے بعد وہ کہتا ہے 29 کی صبح کو کہ وی آر ریڈی فار دا ٹیبل ٹاکس۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مملکت کی حفاظت کے لیے بھی دی ہمیں، اور یہ صلاحیت پوری امت کی امانت ہے۔ اب ایک نقطہ وہ رہ نہ جائے، یہ جو یوم تکبیر ہے اس میں ایک اچھی بات بھی بیان کی گئی، اور وہ یہ بیان کی گئی کہ جب اس طرح کے ایٹمی دھماکے ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی کاروائی کی جاتی ہے یا کام کیا جاتا ہے تو اس کی ایک ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے نا، پھر وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے، 30 سیکنڈ، 25 سیکنڈ، 20 سیکنڈ اور 15 سیکنڈ اور 10 سیکنڈ اور 5 سیکنڈ اور 0 پہ آگے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ ہمارے سائنسدانوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ اکبر کہہ کے یہ دھماکہ کریں گے۔ تو کچھ تو مسلمان کے اندر بیج ہوتا ہے نا اللہ کی ذات کے تعلق سے، اس کے تعلق کے حوالے سے، اس کی یاد کے حوالے سے، تو یہ مثبت بات ہے کہ بھائی ہم نے کیوں کہا یوم تکبیر، کہا کہ اس لیے کہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کے یہ ایٹمی دھماکے کیے۔
ہم نے وہ کاؤنٹ ڈاؤن پہ نہیں لگایا کہ 5 اور 4 اور 3 اور 2 اور 1 اور دھس کر کے دھماکہ ہو گیا. ہم نے تکبیر کہہ کے دھماکے کیے. اچھی بات ہے، مثبت بات ہے، پازیٹیو بات ہے، لیکن تکبیر فقط اسی کا نام ہے کہ اللہ اکبر ہم نے اذان میں کہہ دیا، اللہ اکبر اقامت میں کہہ دیا، اللہ اکبر ہم نے مسجد میں نماز مصلی پر نماز میں کہہ دیا. نہیں، یہ بھی ذکر کروں گا میں آپ کے سامنے انشاءاللہ. تو ایک اہم بات کیا ہے، اس تمہاری صلاحیت کا حاصل کیا ہوگا؟ تمہارے پاس جنگی صلاحیت ہوگی، دفاعی صلاحیت ہوگی. تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو، اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھو گے، اور ان کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے. تو ایک بہت بڑا مقصد یہ ڈیٹرنٹ بھی ہے، کوئی تمہاری طرف میلی نگاہ نہ ڈالے اور 10 مرتبہ سوچے، اور تم اپنے دشمن کو، اللہ کے دشمنوں کو مرعوب رکھو. اور یہ صرف دفاعی صلاحیت نہیں، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے گی. وہ کرکٹ ڈپلومیسی بڑا مشہور ہے کہ ضیاء الحق صاحب گئے کرکٹ دیکھنے، وہ کرکٹ سامنے کی بات تھی، پیچھے کچھ اور تھا، اور اس وقت راجیو گاندھی کے کان میں کچھ کہہ کر واپس آئے تھے، اور اس کے بعد بھارت سیدھا ہو گیا تھا کہ اگر ایسا کیا تو پھر ایسا ہماری طرف سے بھی ہوگا. کبھی ہم یہ کہا کرتے تھے، آج تو ہم جھک کر باتیں کرتے ہیں. آج ہم اتنے بغیرت ہیں، اتنے بے حس ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سے کوئی کھڑا ہو کر اسرائیل کو دھمکی بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں. یقیناً ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، ہمارے اپنے کرتوت بھی ہیں، امریکہ کی غلامی بھی ہے، اور غلام در غلام وہ پھر آواز کہاں سے اٹھا سکتا ہے؟ تو کائی کی ایٹمی صلاحیت، یہ کس کام کی ایٹمی صلاحیت؟ اور کتنے لاشیں اپنے بچوں کے اور بیٹیوں کے اور ماؤں کے ہم نے دیکھنے، اور کتنے لاشیں ہمیں ہلائیں گے؟ کب ہم کھڑے ہوں گے آخر؟ کس چیز کی ایٹمی صلاحیت ہے؟ اور یہ امت کی امانت ہے. امت کا پیسہ لگا اس پر، امت کا انفاق لگا اس پر، امت کی ریسورسز لگی ہیں اس پر، امت کا دماغ لگا اس پر، امت کی صلاحیتیں لگی اس پر، تب یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کر دی. اور ایک میڈیا کے لائیو پروگرام رمضان ٹرانسمیشن میں میں بھی موجود تھا، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب بھی موجود تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے بھی کہا یہ امانت ہے، ہم نے ذلیل کیا اس اللہ کے بندے کو، ہم نے امریکہ کی غلامی کی ہے، اور اس اللہ کے بندے کے ساتھ ہم نے ذلت اور رسوائی کا معاملہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ پوری امت کی امانت ہے. تو میں نے فوراً کوٹ کیا، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اپنے دورہ ترجمہ قرآن میں جو بیان القرآن 1998 کا کہا، یہ امت کی امانت ہے ہمارے پاس، اور اگر اس پر ہم نے سودا کیا، یہ پوری امت کے ساتھ غداری کا معاملہ ہوگا، یہ پوری امت کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ ہوگا. تو آج اگر یہ ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس اور ہم آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ آنکھیں دکھانے کی ہم کوشش نہ کریں تو ہم بغیرت ہیں، پھر بغیرت ہیں ہم لوگ. اور یہ مطالبہ میں کر رہا ہوں ہمارے حکمرانوں سے اور ہمارے مقتدر طبقات سے. عوام کے بھی کرنے کے کام میں ہم 7 مہینے سے بیان کر رہے ہیں، وہ جانے دیتے دیتے تھکے نہیں ہیں، تو ہم بیان کرتے کرتے کیوں تھک جائیں آخر؟ مگر اب ہمارے حکمرانوں کو، بغیرتوں کو شرم آنی چاہیے. پینگے بڑھا رہے ہیں ابھی بھی امریکہ کے ساتھ، جھکے ہوئے ابھی بھی امریکہ کے ساتھ. کئی مسلم ممالک نے ابھی تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیے. کتنے اندر خانے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، امریکہ کی جو ہے اس غلامی کر کے، چاکری کر کے، اور ادھر وہ نہتے بیچارے شہید در شہید ہو رہے ہیں، جھلسایا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے ان کو بیچاروں کو. تو کس چیز کی ایٹمی صلاحیت پھر یہ؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو مرنے کے بعد کہ تم نے کوئی آواز بھی بلند نہیں کی، تم نے آنکھیں دکھانے کی کوشش نہیں کی؟ ہم نے 73 میں بھیجے تھے مصر کی طرف، ہمارے اپنے پائلٹس کو بھیجا تھا، ہم نے ایئر فورس کے لوگوں کو بھیجا تھا، اور جا کر انہوں نے اسرائیل پر اٹیکس کیے تھے. تو آج کوئی کھڑا تو ہو، اور کھڑا پاکستان ہی ہو سکتا ہے. عرب تو بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، جھکے ہوئے، بکے ہوئے. ہم بھی جھکے ہوئے، ہم بھی جھک رہے ہیں امریکہ کے سامنے، نہیں چھوڑا اس کی غلامی کو. مگر اللہ نے ہمیں ایٹمی صلاحیت دی، ہمیں میزائل ٹیکنالوجی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بہترین ہمیں فوجی تربیت دی ہے اللہ نے، بہترین ہمارے پائلٹس ہمارے پاس موجود ہیں. ہم کوئی مالدیپ اور نائجیریا کہتے ہیں اس کو، چھوٹا ملک تھوڑے ہیں کوئی. ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس، ہم آنکھیں نہیں دکھائے تو کون دکھائے گا پھر آخر؟ مجھے بتائیے. ہم نے کہا جی یوم تکبیر، کس بات کا یوم تکبیر منایا ہم نے؟ تکبیر کا مطلب پتہ ہے؟ صرف اللہ اکبر کہہ دیا بس. وہ کہا کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک یا آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. تم کہو اللہ اکبر، تو اللہ اکبر تو یہ پودے بھی کہہ رہے ہیں، یہ جمادات نباتات، یہ پتھر بھی اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. تم نے کہا اللہ اکبر پڑھا تو کون سے کمال کی بات ہے؟
تمہیں صرف زبان سے اللہ اکبر کہنے کے لیے تھوڑی کھڑا کیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرمایا گیا سورہ مدثر میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. تو اللہ اکبر بس یہ کہ جمعے کی 2 رکعت پڑھ لی، اللہ اکبر کے بٹن دبا کے اللہ اکبر ہم نے کہہ دیا، اللہ اکبر کے اذان کے اندر کہہ دیا اللہ اکبر، اقامت میں کہہ دیا اللہ اکبر، اور تکبیر کے تقاضے پورے ہو گئے. تسہیل عربی کا لفظ ہے، تسہیل کا مطلب ہوتا ہے آسان کرنا. تشہیر عربی کا لفظ ہے، تشہیر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. تو تکبیر کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑا کرنا. کیا مطلب؟ اللہ کی بڑائی نافذ کرو، اللہ کی بڑائی کو منواؤ. ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ختم کرنے کو تیار نہیں. سود کا دھندا، بے حیائی کے طوفان کو اجازت دے کر ہم اللہ کے عذاب کو غضب کو دعوت دیے بیٹھے ہیں. ہم جوئے اور سٹے کی اجازت دے کر اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. ہم اللہ کی شریعت کے احکامات کو توڑ کر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی کر رہے ہیں. تو تکبیر خالی اللہ اکبر کہنے کا نام نہیں ہے. تکبیر ہے کہ اس وجود پر بھی اللہ کا حکم نافذ ہو، میرے گھر میں بھی اللہ کے حکم کی پاسداری کی کوشش ہو، میرے کاروبار میں بھی اللہ کو بڑا مانا جائے، میری عدالت میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مانا جائے، میری پارلیمنٹ میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مانا جائے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کو بڑا مانا جائے جس کے لیے پاکستان ہم نے بنایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ سود کا نظام. پاکستان کا مطلب کیا؟ بے حیائی کا طوفان. پاکستان کا مطلب کیا؟ جوئے سٹے کا نظام. پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم جنس پرستی کے راستے کو آسان کرنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ امریکہ کی غلامی کرنا. اور نہیں بھائی، پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ. اللہ بڑا ہے، امریکہ بڑا نہیں ہے، یورپ بڑا نہیں ہے، پیسہ روپیہ بڑا نہیں، اللہ کی ذات بڑی. اس کام کے لیے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، اس رب کی بڑائی کے نفاذ کے لیے جد و جہد کیجئے. اور پچھلے الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے چادر کو یا کمبل کو یا لحاف کو لپیٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کھڑے ہو جائیے. قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے. اور پھر اللہ کے رسول کھڑے رہے 40 سال مسلسل، 23 برس مسلسل کھڑے رہے. ایک کے پاس جا کر دعوت کا کام کیا ہے. ابو جہل کے دروازے پر، ابو لہب کے دروازے پر جا کر بھی دعوت پیش کی، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بھی دعوت پیش کی، اوقاس کے میلوں میں اور مینا کی گھاٹیوں میں حج کے موقع پر آپ نے دعوت پیش کی. اس راہ میں طائف میں آپ کا خون بہا ہے، اس راہ میں روتی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو آپ نے الوداع فرمایا ہے، اس راہ میں بدر میں آپ کھڑے ہوئے، اس راہ میں احد میں آپ کا خون اطہر بہا ہے، اس راہ میں 70 صحابہ کی جانیں آپ نے راہ خدا میں پیش کی، اس راہ میں 259 صحابہ کی جانیں راہ خدا میں پیش ہوئیں. تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. ہم نے سمجھا کہ بس اللہ اکبر کہہ دیا، تکبیر کے تقاضے پورے ہو گئے. بھائی تکبیر تو یہ ہے. تو ہم نے کیا 28 مئی کی چھٹی منائی؟ کیا چھٹی منائی ہم نے؟ کیا ڈرامہ کیا ہم نے قوم کے ساتھ؟ اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کی طرف توجہ نہیں. تمام مقتدر طبقات، تمام ہمارے طاقتور حلقے، ہم سب نے اللہ کو جواب دینا ہے. میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. جتنا اختیار میرا ہے میں جواب دوں اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور جتنوں کے پاس اختیار 25 کروڑ کا ہے وہ اتنے جواب دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں. اس کا کوئی پاس ہمیں ہے کہ نہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کے الفاظ. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا تمہیں اعتقاد نہیں، اللہ کی بڑائی کا تمہیں احساس نہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے تمہیں کچھ ہوتا نہیں، اللہ کی نافرمانی میں تمہیں کچھ کوڑن پیدا نہیں ہوتی، اللہ کے لیے کھڑے ہونے کو تم تیار نہیں ہو. بھائی تکبیر اس کا نام ہے. اور حضور علیہ السلام نے 23 برس کھڑا ہو کر ہمیں دکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اگر کوئی تکبیر ہے تو وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کا معاملہ. اور آج ذلت کیوں ہے امت کی؟ ایک خطہ زمین دنیا کے سامنے ہم دکھا نہیں سکتے کہ یہاں اللہ کا دین غالب ہے بتمام و کمال. اور جو پڑوس میں طالبان افغانستان کو موقع میں ملا، اب ہم ایڈونچر کر رہے ہیں وہاں پر، ہم امریکہ کی گود میں جا کر اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے کی کوششیں ہم کر رہے ہیں. مل بیٹھ کر بیٹھنا چاہیے. وہ برادر مسلم ملک ہے ہمارا، مل کر بیٹھ کر معاملات کو طے کرنا چاہیے. جس امت کے سامنے کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہے، جس امت کے سامنے فلسطین اور اقصی اور غزہ کا مسئلہ کھڑا ہے، وہ آپس میں لڑے گی. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ہدایت دے.
ہم بھی محتاج ہیں ہدایت کے، اور اللہ ہمارے مقتدر طبقات کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ تکبیر کا تقاضا اللہ کے کلمے کی سربلندی، اور اللہ فرماتا ہے تم میرے دین کو تھامو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 کئی مرتبہ آپ کو ہم نے سنائی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والوں کو تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تم اس کے دین کی نصرت کرو گے وہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ اس آیت میں فرمایا آخر میں لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور تم جو کوئی بھی خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، یوفی الیکم، تمہیں لوٹایا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ ظاہری بات ہے جنگی صلاحیت کا حصول ہو، یہ ایٹمی صلاحیت کا حصول ہو، اس میں مال خرچ ہوتا ہے، جو بھی دفاعی صلاحیت اور جنگی صلاحیت تو امت اس کے لیے خرچ کرے گی تو اللہ اس کا اجر عظیم بھی ان کو عطا فرمائے گا۔ اب کچھ بات میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں چند آیات کی روشنی میں یہ جو ہم معیشت کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اس کے تعلق سے کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بھی پوچھ لینا۔ سورہ قصص ہے 20ویں پارے میں، اور اس کی آیات 57 سے میں آپ کے سامنے تلاوت و ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ آیات بنتی ہیں 57 سے 60 تک، مختصراً عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پس منظر کیا ہے؟ سورۃ القصص مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں قریش کے لوگ تھے جہاں بت پرستی بھی تھی، اور اس بت پرستی اور خانہ کعبہ کی تولیت یعنی انتظام کی وجہ سے یہ قریش کے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے پورے عرب میں دیکھا جاتا تھا، اور عرب کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر حج عمرہ تو چلا آ رہا تھا، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، وہ چلا آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، مگر کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، لیکن بہرحال ان کو پیسہ ملتا تھا۔ یہاں بتوں کے نام پر جو نذرانے آتے تھے، بت تو کھانے سے رہے، بت تو استعمال کرنے سے رہے، وہ سارا پیسہ نذرانے چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ ان لوگوں کی جیب میں۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اگر دیکھیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دیتے ہیں توحید کی، ایک اللہ کو مانو، اب اگر یہ باقیوں کو چھوڑ دے تو ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا۔ یہ آج ہمارا بھی مسئلہ ہے، ہاں، مغرب ہمیں پیسے دے رہا ہے یا امریکہ ہمیں پیسے دے رہا ہے، امداد دے رہا ہے، اور IMF ہمیں لات مار کر پیسہ دے رہا ہے، تو وہ ہم سے تقاضے بھی کر رہے ہیں۔ تقاضا یہ بھی ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں تمہارا نرم گوشہ ہو، تقاضا یہ بھی ہے کہ دجالی تہذیب کو پروموٹ کرو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لگتا ہے نا بڑا اچھے خاصے انداز سے وہ غلام بنے ہوئے سارے ہمارے حکمراں۔ میوزک کا پروگرام بھی ہوگا، میوزک کے کمپٹیشنز بھی ہوں گے، میوزک کے ٹیچرز بھی رکھے جائیں گے، موسیقی کی محفلیں سجائی جائیں گی، ہم جنس پرستوں کا بینڈ بھی آئے گا، یہ بھی ہوگا۔ یہ ایک دم سے کیسے شروع ہو جاتا ہے بھائی؟ کچھ تو ہے نا دال میں کالا۔ تو وہ تقاضے کریں گے کہ قادیانیوں کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھنا، یہ سودی معیشت چلاتے رہنا، اور یہ جو دجالی تہذیب ہماری تہذیب اس کو تم نے جو ہے وہ پروموٹ بھی کرنا ہے، اور باتیں بڑی معروف ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے۔ آخری تقاضا کیا ہوگا؟ ابھی بڑا تقاضا ہے وہ، یہ ایٹمی صلاحیت ہمارے حوالے کر دو، تمہارے پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی، تمہارا عقیدہ بھی جائے، تمہاری تہذیب بھی جائے، تمہاری سیاست تو گئی، تمہاری معیشت بھی جائے، اور تم بھی جاؤ۔ پھر ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال آج ہمیں بھی پریشانی ہے، سود کا نظام ختم کر دیں گے تو ہماری معیشت کے بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے جناب سود کے بغیر گزارا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کو نہیں پتا کیا معاذ اللہ کہ سود کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے مقابلے میں باتیں کر رہا ہوں، اللہ سے سرکشی، اللہ سے بغاوت، اللہ کو چیلنج، استغفر اللہ۔ IMF کو چھوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ کیوں IMF تمہارا خدا ہے کیا؟ IMF معبود ہے کیا؟ رازق ہے کیا؟ عجیب بات۔ تو یہ سوالات ہمارے میں چلتے ہیں، یہ سوالات مشرکین کے بھی تھے۔ سنیے 3 جوابات اللہ نے یہاں پر عطا کیے، مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا سورہ قصص کی آیت نمبر ہے 57، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ، نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہمیں تو ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، اگر ہم ایک اللہ کو مانیں تو ہمارا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، معاذ اللہ، ہم تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ جیسے کبھی کہا کہ ہم غار کی زندگی گزاریں گے، ہم تورا بورا بنا دیے جائیں گے، ہم غاروں کی زندگی میں چلے جائیں گے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن والا حرم عطا نہیں کیا اور وہاں بسایا نہیں؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کھنچے چلے آتے ہیں ہر طرح کی رزق ان کے پاس ہماری جانب سے، ہماری عطا کے طور پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یہ امن والا حرم ان کو ہم نے عطا کیا،
یہاں باپ کے قاتل کو بھی لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، اور اس حرم کی دیکھ بھال تم کرتے ہو، اس کی وجہ سے پورے عرب میں تمہیں امن ملتا ہے، تمہارے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، یہاں کچھ اگتا نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، یہاں کچھ اگتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے پھل عطا فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم شرک میں مبتلا، تم کفر پر جڑے ہوئے، تم نے اللہ کے گھر کو 360 بتوں کی گندگی سے بھرا ہوا ہے، اللہ تمہیں دے رہا ہے، اللہ تمہیں امن دے رہا ہے، اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، تو جو تم اللہ کی توحید پر آ جاؤ گے، اللہ کی عبادت پر آ جاؤ گے، اللہ کے ہو رہو گے، اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ ہم بھی غور کریں، 75-77 برس سے اللہ اللہ کہتے کہتے پاکستان کا بیڑا غرق ہم نے، اللہ کا نام لیتے ہیں مگر ستیہ ناس کر رکھا ہوا ہے ہم نے، اللہ دیتا رہا، اللہ بچاتا رہا، اللہ نکالتا رہا۔ تو جب توحید پر آ جائیں گے، اللہ کی بندگی پر آ جائیں گے، اللہ کی اطاعت پر آ جائیں گے، اللہ کی ماننے پر آ جائیں گے، اللہ بھوکا مارے گا ہمیں، معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا ہمارے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے اللہ پر ایمان نہیں، ہمارا یقین نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ ایک جواب اللہ نے دیا، فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اچھا جی، نہیں ہماری معیشت تو اچھی ہونی چاہیے، مال ہوگا تو بات بنے گی، ترقی ہوگی تو بات بنے گی، اور نہریں جاری ہو جائیں گی دودھ کے ہمارے ہاں، ہمارے بچوں کے منہ میں سونے کا نوالا آ جائے گا، ہم خوشحال ہو جائیں گے، بڑا زبردست ہو جائے گا معاملہ۔ اچھا، صرف یہ خوشحالی، صرف یہ مادی ترقی اصل ہے؟ صرف یہ خوشحالی دنیاوی، یہ مادی ترقی یہ اصل ہے؟ صرف تمہیں دنیا ہی دنیا یہی تمہاری کامیابی ہے؟ لو ایک اور جواب سنو، دوسرا جواب، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، بڑی جائیداد تھی، بڑا اقتدار تھا، بڑی جاہ و حشمت تھی ان کے پاس، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ان کے کھنڈرات ہیں، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ان کے مساکن ہیں، یہ ان کے مقامات ہیں، ان کے بعد کوئی وہاں پر نہ رہا سوائے تھوڑے ہی لوگوں کے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ قوم عاد کو دیکھو، یہ قوم سمود کو دیکھو، یہ فرعون کو دیکھو، اس کے پیرامڈس کو دیکھ لو، قانون کا واقعہ، نمرود کی بادشاہت، شداد کی بادشاہت دیکھ لی تم نے، کہاں گئے سارے؟ مٹی مٹی ہو گئے۔ فرعون کی تو لاش کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، عبرت بنا دیا۔ سب کچھ کس کا ہوا؟ اللہ کہتے سب ہمارا۔ تو صرف مسئلہ تمہارا مادی طور پر ترقی کرنے کا نہیں، مٹیریلسٹک خالی تمہاری ترقی ہو جائے تمہارا اصل مسئلہ نہیں، یہ بڑی بڑی معیشتیں، بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے طاقتور گروہ اللہ نے برباد کر ڈالے۔ تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے بربادی آتی ہے۔ پچھلوں کے سبق، پچھلوں کے انجام سے دیکھ کر، اس کے انجام کو دیکھ کر سبق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو مطلق صرف تمہارا معاشی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہے۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں والوں کو ہلاک کر دے جب تک کہ ان کی مرکزی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیجے۔ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، وہ ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں اس حال میں کہ مگر اس حال میں کہ جب وہ ظلم پر اتر آئیں، یعنی اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اتمام حجت ہوا، پھر بھی قوم نہ مانی، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب لوگوں پر آیا۔ اب تیسرا جواب آ رہا ہے معیشت کے تعلق سے، اب یہ بڑا جواب ہے۔ فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے مال و اسباب میں سے دنیا کا حقیر سا سامان ہے اور اس کی زینت ہے۔ ہم بات کر چکے ہیں پچھلی مرتبہ بھی، گھر گھر ہستی کے معاملات چلانے کے لیے اسباب کے تحت دنیا چلے گی، لیکن یہ عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ اصل معاملہ کہاں کا ہے؟ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اربوں خربوں کمانے والا بھی جب 2 فٹ نیچے قبر میں جاتا ہے کیا لے کے جاتا ہے؟ کچھ لے کے جاتا ہے بھائی۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ تو اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رہے، ہمارا معاش کا مسئلہ ہے مگر اصل مسئلہ ہمارا معاد کا ہے۔ ایک بات، اس دنیا میں بھی معاملات سنوارنا چاہتے ہیں ہم ماننے والے تو اللہ کی مانیں گے تو ادھر بھی معاملات سدھریں گے، اور صرف پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، اقتدار مل جائے، جاؤ حشمت مل جائے، حکومت مل جائے، بادشاہت مل جائے تو عاد و سمود و پچھلی قوموں کو دیکھ لو کیسا ان کا انجام ہوا، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ چند ہماری گزارشات ہیں، آئندہ بھی کسی موقع پر آتی رہیں گی، مگر وہ جون میں بجٹ آنے کا اعلان کیا گیا ہے، تو جناب ہم بڑا اچھا خوبصورت سا ایک بڑا دعویٰ اور ایک قوم کے سامنے نظارہ پیش کرتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں گے۔
پچھلے کے بارے میں تو آ گیا کہ بجٹ میں جو ہمیں ملا 64% ہم نے ڈیٹ سروسنگ پہ لگایا، قرض کی ادائیگی پر. 64% مال اس ملک کا جو ملا، اور اس کا بھی 80% سود کی ادائیگی پر گیا ہے. تو کیا بچے گا قوم کے لیے بھائی؟ یہ فیگرز حکمرانوں کی طرف سے آ رہی. جی چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1 ٹاپ آف دا لسٹ، بار بار ہم نے کہا، مرتے دم تک کہتے رہیں گے جب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہمیں سود خوری کی وجہ سے، سودی نظام کی وجہ سے یہ جنگ نہیں ختم کریں گے، ہمارے حالات کبھی نہیں سنوریں گے. کیسے ممکن ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چلے اور ہم کہ ہماری معیشت، ہماری انڈیکیٹرز بڑے اچھے ہو رہے ہیں؟ بے وقوف بنا رہے ہیں قوم کو، قوم کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، ہمارے انڈیکیٹرز اچھے ہو رہے ہیں. IMF کہہ رہے ہیں انڈیکیٹرز اچھے ہو رہے ہیں، پیچھے امریکہ کا پش ہے نا جناب. وہ ارب پیسہ لے کر آ رہے ہیں، ٹکا نہیں آیا ابھی، وعدے ہیں صرف، ٹکا نہیں آیا ابھی یہاں پر، وعدے. پہلا مسئلہ سود کا دھندا ختم کرو. اور عجیب بات یہ ہے، لفظ عجیب مجھے عجیب لگ رہا ہے کہتے ہوئے، باہر کا سود کم ہے، اندر کا سود زیادہ ہے. یہ قوم مقروض در مقروض بنائے جا رہی، ملک کے اندر کا سود تو ختم کرو بھائی خدا کے واسطے. وہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ بھی پڑا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو نمبر 1، جب تک سود کا معاملہ نہیں ختم کریں گے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم نہیں کریں گے، یہ اندرونی معاملہ بھی بگڑے گا، بیرونی معاملہ بھی بگڑے گا. نمبر 1. نمبر 2، کرپشن کا معاملہ نیچے سے لے کے اوپر تک تباہی مچی ہوئی. چند دنوں پہلے سینٹ کے اندر FBI کے چیئرمین نے کہا 600 سے 700 ارب تو کرپشن FBI کے اندر ہے. وہ FBI، میں بھی فائلر ہوں، ہم میں سے کافی لوگ فائلر ہوں گے. ہم سب کا جو ٹیکس جہاں کلیکٹ ہو رہا ہے، جو قوم پر خرچ ہونا چاہیے، وہاں کا چیئرمین کہہ رہے کہ 600-700 ارب تو ہم ڈکار کے بغیر کھا چکے ہیں بھائی. یہ تو ہوا FBI کا. باقی ہم سب کو پتا ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ واقف ہیں جناب، فلاں لیکس اور فلاں لیکس اور فلاں لیکس، اتنے کرپشن کے کیسز، اتنے کرپشن کے کیسز. ایک تک کا بھی آیا کچھ؟ کسی سے لوٹی ہوئی دولت واپس ملی تو بتاؤ ہمیں بھائی. قوم کو بیچ کے 10 مرتبہ کھا چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. وہی حکمراں بن جاتے ہیں، وہی عیاشیاں کرتے ہیں. استغفر اللہ، کیسی کیسی عیاشیاں. کتے ان کے لیے جو ہے، ان کے کتوں کے لیے باہر سے ایئر کنڈیشن ایمبولینس آ جائے اور یہاں بندے بیچارے مرتے رہیں. اوپن باغ میں یعنی لان میں بیٹھے ہوئے 10 چلر لگے ہوئے بڑے بڑے، سبحان اللہ، قوم کے پیسوں کے اوپر. اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، بیوروکریسی کے لوگ، ان کے اتنے بھاری بھاری پرکس، بینیفٹس. ایک بڑے جج صاحب چھن کے ان کے لیے 20 امپلائیز کی اپروول، پوری دنیا کو پتا ہے. اس مقروض قوم کا معاملہ، اس غریب قوم کا معاملہ. اور میں نے یہاں بیٹھ کے کہا، قرآن میرے سامنے، پھر میں عرض کرتا ہوں، اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ میں سے کچھ چند بڑے لوگ جو 20 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ کماتے ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر کہ یہ غریب قوم ہے بھائی، اس کے ٹیکسوں سے 15 لاکھ میں نہیں لیتا، میں 10 لاکھ لے لیتا ہوں، میں خدا کی قسم اس کو سلام بھی پیش کروں گا، اس کا ماتھا چوموں گا جا کر. یہ بڑے بڑے ہمارے ججز، عدل کرنے والے، ان میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ صاحب میری 15 لاکھ ہے، 12 لاکھ ہے، ان کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، میں 5 لاکھ اس قوم کو کے لیے چھوڑتا ہوں، میں خدا کی قسم آپ کو سلام پیش کروں گا اور میں آپ کے ماتھے کو چوموں گا آ کر. یہ مظلوم قوم ہی رہ گئی بیچاری. لوٹ مار کرنے والوں سے واپس لو پیسہ. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، بیوروکریسی کے لوگ جو قوم کے ٹیکسز پہ چلتے، خدا رہا ان کی تنخواہیں کم کرو، ان کے بینیفٹس کو ختم کرو. قوم کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو ان کے پاس عیاشی کا سامان کہاں سے آ رہا ہے قوم کے پیسوں کے اوپر؟ اتنا بڑا یہ مسئلہ ہے ہمارے پورے ملک کا، بہت بڑا کینسر اس قوم کے اندر. نمبر 3، زکوٰۃ کی وصولی اور عشر کی وصولی، کوئی سسٹم نہیں ہمارے یہاں. میں نے چیک کروایا 2-3 جگہ، پنجاب میں اور دیگر علاقوں، کوئی وصولی نہیں. او بھائی اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی عشر کا بھی، کوئی وصولی نہیں. اور سب پر ٹیکسز ہیں، جاگیرداروں پر ٹیکس کیوں نہیں بھائی؟ وہ نہیں کماتے کیا؟ وہ نہیں کماتے کیا؟ ہم تو سیلریڈ پرسن، ہمارے جان نکال دیے ٹیکسز کی بھرمار کر کے، تو بھائی جاگیرداروں پر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے جبکہ اتنا بڑا زیر ملک ہے؟ لگاؤ ان کے اوپر بھی بھائی، ادھر سے بھی وصولی ہونی چاہیے. اسی طریقے پر تھوڑے دنوں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، یہ پنک سالٹ جو ہے ہمارا گلابی نمک، بھارت نے اربوں خربوں کما لی اس کے اوپر. $14 بلین سے بڑی مارکیٹ ہے، اور ہم $1.5 بلین کے لیے جوتے چاٹتے ہیں IMF کے. کچھ نہیں ہم کما رہے اس سے، جبکہ اتنے بڑے ریسورسز، ریزروز ہمارے پاس موجود ہیں. تھوڑا اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ موقع دیا جائے کام کرنے کا. $14 بلین کی مارکیٹ ہے دنیا کے اندر، اتنا بڑا ریزرو ہمارے پاس موجود ہے. اس طرح نہ جانے کتنے اور منرلز ہیں، مگر آپ ان کو ٹیپ تو کرنے دیں اور وہ ماحول تو دیں کہ لوگ کام کرنے کو یہاں پر تیار ہوں.
تو یہ چند باتیں میں نے تو فوری آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ان چند باتوں پر بھی سود کا خاتمہ، یہ کرپشن، یہ ناسور کا خاتمہ، اور بدترین سزائیں دی جائیں لوٹنے والوں کو، علی الاعلان سزائیں دی جائیں۔ یہ جبر کر کے اس قوم کا بیڑا غرق کیا تو سزا بھی جبر والی ہونی چاہیے، ایسی کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ یہ کھربوں اربوں کی بات نہیں، کھربوں واپس ملے گا ہمیں۔ اسی طریقے پر یہ منرلز کی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی، اسی طریقے پر اشرافیہ، اس پر ٹیکس لگنا چاہیے، جاگیرداروں پر ٹیکس لگنا چاہیے، زکوٰۃ اور عشر کی صحیح طرح وصولی اور اس کا خرچ کیا جانا، اور یہ منرلز کو ٹیپ کریں، پنک سالٹ کو ٹیپ کریں، اس کے اندر فیسلٹیز پرووائڈ کریں۔ اللہ نے بہت کچھ اس قوم کو عطا کیا۔ اور آخری بات بتا دوں میں آپ کو، یہ سب کرنے کے بعد بھی اس پر تکیہ نہیں کرنا، دے گا وہ اللہ کی ذات وہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم آسمانوں سے بھی برکتیں دیتے، زمین سے بھی۔ اللہ کو ناراض کرنا چھوڑیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑیں، اور اللہ اور اس کے رسول پر سچا یقین، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت 96 میں، آسمان سے بھی برکتیں دوں گا، زمین سے بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔